حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 نومبر بدھ کا دن ہے اور 5 جمادی الاول ہے۔ بات کریں گے اسلامی امارات کے اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی الحاج ملا عبدالغنی برادر اہن صاحب کی سربراہی میں اسٹیٹ اکانومک کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اس ملاقات میں اس کمیشن کے ایجنڈے کے مطابق تمام تر متعلقہ معاملات پر گفتگو کی گئی اور اس کے علاوہ مختلف عمارتوں کی ملکیت اور کمرشل سینٹرز کی تعمیر پر بات کی گئی۔ اس معاملے پر مکمل غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا گیا اور منسٹری آف کمیونیکیشن انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی سربراہی میں منسٹری آف سٹی ہاؤسنگ اینڈ کابل میونسپیلٹی کے پروفیشنل انجینئرز کی مدد سے اور منسٹری آف اکنامک اینڈ فائنانس کے فائنینشیل فیسیلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے نمائندوں کی مرضی سے تعمیر کیے جانے والے کمرشل سینٹر کی تعمیری نقشوں کو ہر لحاظ سے جانچا جائے گا اور یہ انویسٹیگیشن رپورٹ اکانومک کمیشن کو پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد کمیشن نے صوبہ بلخ اور سمنگان میں بھیجے گئے وفد کی رپورٹ کے بارے میں سنا، جن کا مقصد کوئلے اور دوسری معدنیات کی تلاش ہے۔ اس بات پر بات چیت کے بعد رپورٹ کو اپروو کیا گیا اور کمیشن نے کہا کہ ان تمام تر تجاوزات پر متعلقہ منسٹری ایجنسیز مکمل پلان بنائیں اور ان کی پرفارمنس رپورٹ کمیشن کو جمع کروائیں، اور کہا کہ مرکزی منسٹریز کے انڈر تمام تر متعلقہ ادارے کام کریں، جس کی اور انہی کی سربراہی میں منسٹری آف مائنز اینڈ پیٹرولیم کرے گی اور یہ تمام تر کاموں کو منیٹر کرے گی۔ اس اور آخر میں اینک مائن سے نکالی جانے والی تمام تر نوادرات پر متعلقہ اداروں کو ضروری ہدایات دی گئی اور کہا گیا کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے مکمل پلان بنائیں اور اس تمام تر معاملات کو منسٹریز کے اعلیٰ عہدیداران خود چیک کریں اور یہ تمام تر رپورٹس نیکسٹ کمیشن اجلاس میں جمع کروائیں۔ ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بتایا کہ سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخندزادہ صاحب کے حکم پر مفتی محمد طاہر صاحب کو منسٹری آف ہائر ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹ افیئرز کا ہیڈ تعینات کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ریلیجیس پبلیکیشن سپرویژن اور انسپیکشن ایجنسی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ اسلامی امارات کے سربراہی میں منسٹر آف انفارمیشن اینڈ کلچر کے عام گورنمنٹ اور پرائیویٹ میڈیا سینٹرز کے درمیان گورنمنٹ انفارمیشن اور میڈیا سینٹر میں مشاورتی اور ہم آہنگی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ترجمان اسلامی امارات مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب، ڈپٹی ترجمان ہیڈ آف گورنمنٹ میڈیا سینٹرز میڈیا آف انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کے منسٹر ملا خیر خواہ صاحب اور تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ میڈیا سینٹرز کے نمائندگان نے شرکت فرمائی۔ اس ملاقات میں پرائیویٹ میڈیا سینٹرز کے مسائل، تجاوزات اور مشوروں کو سنا گیا۔ انہیں حکومت کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلوایا گیا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا بتایا گیا۔ اس موقع پر انفارمیشن اینڈ کلچر منسٹر ملا خیر خواہ صاحب نے کہا کہ شرکا کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ آج کے دور میں میڈیا کا ترقی میں بہت اہم کردار ہے اور آپ اسلام اور ملکی اقدار کے تحفظ اور اتحاد اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کریں تاکہ ملک کی طرف سے بنائے گئے میڈیا قوانین کے مطابق کام کریں۔ اس کے علاوہ ترجمان اسلامی امارات ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بھی میٹنگ میں کہا کہ اسلامی امارات کی پالیسی ملکی میڈیا کو مضبوط بنانا اور ان کی سرگرمیوں کو پروفیشنل اور اسٹینڈرڈائزڈ کرنا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یقین دلوایا کہ ہم میڈیا کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے آخری کوششیں کر رہے ہیں۔ مولوی عبدالکبیر صاحب کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی جس میں صوبہ غزنی کے گورنر اسحاق اخندزادہ صاحب نے ان سے ملاقات کی۔ گورنر صاحب نے مولوی صاحب کو صوبہ کی سیکیورٹی، معاشی اور معاشرتی حالات کا بتایا کہ صوبہ کے انتظامی اور معاشرتی حالات بہت بہتر ہیں اور صوبہ کی انتظامیہ کا شہریوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور جو کہ بلا امتیاز ہیں۔ صوبہ کی سیکیورٹی حالت بہت اچھی ہے، لوگ اسلامی امارات سے خوش ہیں، صوبائی حکام اور ادارے لوگوں کے مسائل بر وقت حل کر رہے ہیں۔
اس صوبہ میں بہت سارے معاشی منصوبوں کا آغاز کیا جا چکا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہے۔ مولوی عبدالکبیر صاحب نے ان کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ ہر صوبہ اسلامی امارات کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے اور ہر شہری کے مسائل بر وقت حل ہونے چاہیے۔ اس موقع پر انہوں نے صوبائی گورنمنٹ ایجنسیوں اور مرکز کی ایجنسیوں کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے تعاون کرنے کا کہا اور کچھ ضروری ہدایات گورنر صاحب کو دیں۔ اسلامی امارات کے اسٹیٹ انتظامی ڈپٹی مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے صوبہ ہرات کے علماء سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں علماء کرام نے ملک سے جبری قبضے اور آزادی اور اسلامی نظام کی دوبارہ بحالی پر اسلامی امارات کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ اب ملک میں دوبارہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کہا کہ تمام افغان خاص طور پر علماء سیکیورٹی اور اداروں کی طرف سے عزت سے پیش آنے پر بہت خوش ہیں۔ شرکا نے کہا کہ اسلامی امارات کے لیڈرشپ اسلامی نظام کے زیر اثر معاشی اور سائنسی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہیں تمام تر لوگوں میں بھائی چارہ اور یکجہتی کے ماحول کے ذریعے آگے لے کے جانا چاہیے۔ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے اس موقع پر علماء کرام اور مجاہدین کی قومی قربانیوں کو سراہا اور کہا کہ ہماری آزادی اور اسلامی نظام کا استحکام انہی کی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی امارات افغان قوم کی خدمت کو اپنا اہم اور پہلا فریضہ سمجھتی ہے۔ اسلامی امارات ملکی ترقی کے لیے کیے جانے والی کاوشوں کو کبھی نہیں روکیں گی۔ اب چھوٹی سی رپورٹ پیش کریں گے صوبہ فراہ کے ایگریکلچر، اریگیشن اور لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ صوبائی ادارے نے علاقوں میں آنجا اور دوسرے ادویاتی پودوں کی کاشتکاری سے 8 ملین افغانی آمدنی اکٹھی کی ہے، اور حکام نے مزید بتایا کہ اس سال 10 ملین افغانی عشر اور زکوٰۃ اس صوبے سے اکٹھی کی گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کی نسبت کافی بڑی ہے۔ اسلام کا نظام بڑا برکتوں والا ہے اور اسلام میں تمام چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ بھی بہت منافع بخش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور اسلامی نظام اور نظام شریعت کی یہی برکتیں ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں پر، اس ملک پر خاص کرم فرماتی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔